بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں قرآن پاک سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا، یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے۔ ان کے اس امتحان میں پورا اترنے سے، اس آزمائش میں پورا اترنے سے اس کا صلہ کیا ملا، اس کا فائدہ کیا ہوا، انعام کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی آسان کر دی۔ کیسے آسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی قربانی نہیں لی، بلکہ ان کے لیے اس عمل کے اندر سہولت پیدا کی، اور بیٹے کے بجائے جنت سے اللہ تعالیٰ نے دمبا اتارا، اور اس دمبے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والوں نے، مسلمانوں نے اور باقی لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، ان کے اس عمل کی یاد میں، ان کی اس قربانی کی اتباع کرتے ہوئے جتنے بھی لوگوں نے قربانی کی ہے، جانوروں کی قربانی کی ہے، کسی نے اپنے بیٹے کی قربانی نہیں کی، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت اور یہ آسانی ہمارے لیے بھی پیدا فرمائی کہ آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم اپنے بیٹے کی قربانی نہیں کرتے، بلکہ کس کی کرتے ہیں؟ بکرے کی، دمبے کی، چھترے کی، یا اور گائے اونٹ وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ سہولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، یہ آسانی، یہ سہولت اور آسانی ہمیں کس کی وجہ سے ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش میں اور کامیابی ملنے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش میں پورا اترنے کی وجہ سے، اور جو ان کے صبر کا امتحان تھا اس میں کامیابی پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی آسانی فرما دی۔ اور دوسری مثال اس کی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے، اور وہ بھی قرآن پاک میں ملتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے بیٹے، مطلب ننھے منھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیابان اور ایک غیر آباد جگہ پر، چٹیل میدان میں، یعنی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس جب چھوڑ کے گئے، تو وہاں پہ کوئی سبزہ، کوئی گھاس، کوئی درخت، اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حکم تھا کہ جاؤ اور وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اب وہاں پہ اماں حاجرہ علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، یعنی زمین کے جس حصے کے اوپر ان کی ایڑیاں رگڑ کھا رہی تھی، ایڑیاں زمین کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب ان کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے آب زمزم کا ایک چشمہ جاری کر دیا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، اور آج تک آب زمزم کے کنویں پر آنے والے، آب زمزم کے چشمے پر آنے والے لوگ، وہ جتنے بھی لوگ حج عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کے لیے آتے تھے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے تھے، آج تک وہ لوگ جو ہے نا اس زمزم کے کنویں سے سیراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہاں پیتے ہیں، نہاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بلکہ واپس جاتے ہیں تو اپنے وطنوں میں، اپنے گھروں میں بھی لے کر جاتے ہیں، اور ہمیں یہاں بیٹھے بھی آب زمزم کا پانی پینے کو دستیاب ہوتا ہے۔ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آزمائش تھی، جو امتحان تھا، اس میں پورے اترنے کا اللہ تعالیٰ نے نتیجہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو وہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، اس صبر کے نتیجے میں، اس آزمائش میں، امتحان میں کامیاب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور ہمیں بھی یہ آسانی اور سہولت عطا فرمائی، اور یہ مبارک پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔